والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو یہاں پر دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے، اور میں تمام حضرات و خواتین کا ممنون اور مشکور ہوں کہ مختلف ممالک سے آن لائن پروگرام میں وہ حاضر ہو رہے ہیں اور دین کی باتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، دنیا کا ہر شخص دنیا میں راحت اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم دنیا میں بھی خوش رہیں اور آخرت میں خوش رہیں، اور جو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس زندگی میں بھی خوش رہیں اور اس زندگی میں بھی خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت مومنوں کے لیے قرآن مقدس میں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں اور بے شمار ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جس پر انسان عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے آج جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت کیسے حاصل کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک بچہ ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ شخص پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے وہ طالب علم ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نہیں ملتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملتی ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سا وہ طریقہ ہے، کون سا وہ ذریعہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 132 نمبر آیت میں کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہم پر رحم کیسے کیا جائے گا، ہمارے اوپر رحمت کیسے نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک طریقہ ہے، وہ کون سا طریقہ؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اوصاف کو قرآن مقدس سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے 71 نمبر آیت میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بعض کے دوست ہیں، یہ بعض کے کیا ہیں؟ یہ دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بات کس چیز کی چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کیسے حاصل ہوگی۔ بات یہاں پر آئی کہ مومن کے جو اوصاف ہیں کیا ہیں کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور مہربانی کرے گا، یہ لوگ ہیں جن سے اللہ ضرور محبت کرے گا، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا محترم حضرات و خواتین کہ اللہ تعالیٰ کی ہم محبت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے کچھ اصول بتلائے گئے ہیں۔ ہم رسول کی اتباع ہی کر کے اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم گانٹھ لگا لیں۔ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیے رحمت حاصل کر لیں، اللہ کی محبت حاصل کر لیں، دنیا میں کامیابی حاصل کر لیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم یاد رکھیں کہ ہم کیسے محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ کیوں؟ اعمال کی قبولیت کی کسوٹی ہے کیا؟ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، اس کا تعلق حج سے ہو، اس کا تعلق صدقہ و خیرات سے ہو، کیا کسوٹی ہے؟ کسوٹی یہ ہے، یعنی قبولیت کی کسوٹی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اعمال آپ کے کب قبول کیے جائیں گے؟ اس وقت قبول کیے جائیں گے جب اتباع سنت کے مطابق ہوں گے۔ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو آپ کا وہ عمل قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا دین کا جو بھی فریضہ انجام دیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس بارے میں سنت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ وضو بنانے جا رہے ہیں، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے بنایا ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز چھوڑ دیجئے، مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا مسجد میں داخل ہونے کا۔ مسجد میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پہلے عمل کیا؟ ساری چیزوں میں اتباع کس کی ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہر وہ عمل جو سنت کے موافق ہو وہ قبول ہوتا ہے۔ سنت کے موافق ہے تو قبول ہوگا، لیکن اگر وہ سنت کے موافق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ کی نیت میں کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، اور وہ عمل کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے، رائے گا اور بیکار چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جب آپ کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا، جب آپ کا کوئی عمل سنت کے موافق نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی محبت اور رحمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل آپ نے کیا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی نہ محبت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو مل سکتی ہے، یعنی اس کے بھی مستحق نہیں ہو سکتے۔ محترم حضرات و خواتین، ہم اللہ کی محبت اور رحمت چاہتے ہیں نا، یہی تو ہمارا سوال ہے آج کہ ہم اللہ کی محبت اور رحمت کو کیسے حاصل کریں۔ ایک پڑھنے والا بھی سوچے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک کام کرنے والا بھی سوچے، ایک تجارت کرنے والا یہ سوچے، ایک باپ ہے وہ بھی سوچے، ایک ماں ہے وہ بھی سوچے، ایک بیٹا ہے وہ بھی سوچے، ایک بیٹی ہے وہ، سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس محبت کو کیسے حاصل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہم یہ بتلا رہے تھے کہ ہم اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اصول ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اس کے اصول ہیں۔ کیا ہیں اس کے اصول؟ آئیے سورہ محمد کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد
آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی محبت، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت، آئیے اس اصول پر ہم عمل کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے بھی نوازے گا، اپنی رحمت سے بھی نوازے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، مت باطل کرو اپنے اعمال کو۔ اعمال سے کیا مراد ہے؟ اعمال سے مراد ہے آپ کی نماز، اعمال سے مراد ہے آپ کی زکوٰۃ، اعمال سے مراد ہے آپ کا حج، اعمال سے مراد ہے صدقہ و خیرات، وہ تمام نیک اعمال جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ سب اس سے مراد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی کسوٹی کیا ہے کہ اتباع سنت کے موافق ہو، لہٰذا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ آیت دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہو سکتا، وہ محنت رائے گاں اور بیکار چلی جائے گی۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر یعنی حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں بتلا یہ رہا تھا کہ ہم اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اتباع سنت کے ذریعے سے، اس لیے کہ جب ہم اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور پھر ہمیں اپنی محبت سے نوازے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا۔ لیکن اگر وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نہ اس کے رسول کی اطاعت کی، تو پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہوا، اور ہمارا عمل قبول نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیں محبت اپنی کیسے دے گا، اپنی رحمت سے کیسے ہمیں نوازے گا۔ لہٰذا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت، رحمت اور رضا سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک کام کرنا ہے، صرف اور صرف ایک کام۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی مل جائے گی، دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دینی بھائی اور دوستو، تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی چیز، لہٰذا ہم سنت کی اتباع کریں اور ایسی چیزوں سے بچیں جو سنت کے خلاف ہو، ایسی چیزوں سے بچیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ایسی چیزوں سے بچیں جو شریعت اسلامیہ کے حکم کے خلاف ہو۔ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہمیں چلنا ہے، لیکن جہاں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہمیں باز بھی رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، ہم سب سے پہلے اس کو ٹٹولیں کہ کہیں یہ ہمارا عمل سنت کے خلاف تو نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان راستوں کو اپنائیں جو سنت نبوی کے موافق ہوں،
ان راستوں سے بچیں جو سنت کے خلاف ہوں، اور ان راستوں کو اپنائیں جو سنت نبوی کے موافق ہوں، یعنی جس پر چلنے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس راستے کے مطابق چلتے ہیں تو یقیناً ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور ہماری کامیابی آخرت میں بھی ہوگی۔ لیکن اگر سنت کے خلاف ہیں، سنت کے الٹا چل رہے ہیں، تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا، ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب رہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب رہے۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا 31 نمبر آیت میں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، قل، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کیا مطلب ہے میری اتباع کرو؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا عبادت کرنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا تجارت کرنا، ساری چیزیں کس کے مطابق ہوں گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، آپ نے کبھی سنا ہوگا جیسے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فلاں چیز لے کر کے آؤ، اور بیٹا اگر فرما بردار ہوتا ہے تو اس کو لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اگر نافرمان ہے تو 10 مرتبہ سن کر کے انسن کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو نا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو نا، فاتبعونی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میری اتباع کرو۔ تمہارا سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، لین دین، ساری چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں کس کے طریقے کے مطابق؟ نبی ایک فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے محترم حضرات و خواتین، اتباع کا مطلب یہ ہے، محبت کا مطلب یہ ہے، نبی سے لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہو۔ اور اگر ہمارا یہ سب ہو گیا، سب کچھ ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق کر لیا، تو پھر ہم نے مقصد کو حاصل کر لیا۔ مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، پوری دنیا چاہے اس سے نفرت کر رہی ہو، کیا اس کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بالکل نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی نہیں، یاد رکھیں، یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ بس تم نبی کی اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت پا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگے گی، اس کی رحمت سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں نا ہم اور آپ، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، جی ہاں بالکل حاصل ہو سکتی ہے، بالکل ہم پا سکتے ہیں۔
کیا کرنا ہے؟ شروع سے میں بات یہی بتلا رہا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، اتباع سنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران 32 نمبر آیت میں فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو۔ محبت اگر چاہتے ہو تو اللہ کا حکم مانو، رحمت اگر چاہتے ہو تو نبی کی حکم کی فرما برداری کرو۔ دنیا میں رحمت اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہو تو اپنی زندگی ویسے ہی گزارو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھنا اطاعت بھی نہ کرو، اتباع بھی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے رہو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہو بغیر محنت کے، بغیر اتباع کے، بغیر اطاعت کے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھنا، اور اگر وہ منہ پھیریں، اگر اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اتباع سنت، اگر ہم نے منہ موڑ لیا تو منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نماز اپنے طریقے کے مطابق، روزہ اپنے طریقے کے مطابق، حج اپنے طریقے کے مطابق، وضو اپنے طریقے کے مطابق، لین دین اپنے طریقے کے مطابق، سنت کو ہم نے پس پش ڈال دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں دنیا کی زندگی میں چاہے وہ پڑھنے والا ہو، پڑھنے والی ہو، تجارت کرنے والا ہو، تجارت کرنے والی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن، کوئی بھی ہو، دنیا میں نہ وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کی محبت و رحمت تو حاصل ہوگی ہی اگر ہم نے اتباع سنت پر عمل کیا ہے، سنت کی اتباع کی ہے، اس پر عمل کیا ہے، تو محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کون سی چیزیں ہیں جو محبت، رحمت، رضامندی، خوشنودی اس کے علاوہ بھی عطا فرمائے گا؟ یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ آئیے سورۃ النساء کی طرف چلتے ہیں، 69 نمبر آیت۔ 69 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء 69 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا دوبارہ، تو یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ کیا حامان کے ساتھ ہوں گے؟ فرعون کے ساتھ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر فرما دیا کہ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ ایرو غیرو نتھو خیرو نہیں ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ لوگ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور اسٹامپ لگایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین لوگ ہوں گے،
یہ بہترین اچھے لوگ ہوں گے، بہترین رفیق ہوں گے، بہترین ساتھی ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ کی رحمت بھی آپ کو مل جائے گی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے گا تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اور جو اطاعت کر کے، اتباع کر کے محبت حاصل کر لے گا، رحمت حاصل کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس شخص کے لیے جو اتباع کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ضرور وہ عطا کرتا ہے. ہمیں ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. دنیا کی زندگی آپ کی کامیاب ہو گئی، آپ کامیاب اور کامرہ ہو گئے. کیا کیا؟ آپ صرف ایک پوائنٹ پہ آپ نے عمل کیا ہے، اور وہ ہے سنت کی اتباع. سنت کی اتباع پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں، سنت کی اتباع اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی. اور اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، دنیا میں کسی موڑ پر آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو گئی، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ کوئی ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، نہ آپ کی تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ فیل نہیں ہو سکتے ہیں. اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں وہ دعوت آپ کی قبول ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، یعنی یہ کہ وہ کامیاب ہو گیا. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے ہم اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم دنیاوی زندگی میں خوش رہیں، دنیاوی زندگی میں ہم کامیاب رہیں، ہماری اولاد کامیاب رہے، ہماری تجارت کامیاب رہے، ہم مرنے کے بعد بھی خوش رہیں، جنت میں پہنچیں. اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اتباع سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.